الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج 16 روزے رکھ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ انشاءاللہ کل زندگی بخیر 17ویں روزے کی تیاری ہوگی۔ 16 سپارے بھی ہم ان کا ترجمہ خلاصہ سن چکے ہیں، آج 17واں بھی ہوگا، لیکن 16ویں میں کچھ تھوڑا سا بیان تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کیسے آپ کو ملی اور آپ کی پیدائش کن حالات میں ہوئی، اس پر بھی تھوڑا سا اس میں بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سننے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھ کر پھر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں بنی اسرائیل گھرانے میں پیدا ہوئے اور فرعون کے گھر پرورش پائی، جو دشمن اللہ کا بھی اور نبوت کا بھی دشمن۔ اب ایک لڑائی ہوئی تھی وہاں پر، اس لڑائی میں موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی قوم کے فرد کو مکہ مارا تھا۔ وہ ایسا جوان کڑیل سے مکہ لگا اس کو تو مکے سے ہی مر گیا، اتنے طاقتور مکے سے ہی مر گیا۔ اب فرعون تک بات پہنچی کہ انہیں ہمارا بندہ مار دیا، تو ویسے ہی ہمارے ساتھ یہ دشمنی چلی آ رہی ہے اور یہ ہمارے دین کی بدلی باتیں کرتا ہے، اوپر سے اس نے ہمارا بندہ بھی مار دیا، اس کو پکڑو، اس کو قتل کرو۔ اس کے قتل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو علم ہوا تو یہ وہاں سے بھاگ کر نکلے، چل پڑے۔ مدین کا ایک علاقہ ہے، وہاں پہنچے۔ وہاں ایک نیک شخص کے گھر میں ملازم ہو گئے۔ یہاں پر یہ نیک شخص کا جو ذکر ہے اس کے بارے میں بعض تفاصیر میں یہ لکھا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام سے، اور اس کی بکریاں چراتے رہے، اس کے گھر میں رہے۔ وہیں بیٹی اسی آدمی کی شعیب علیہ السلام اگر ہیں تو ان کی بیٹی سے ان کی شادی ہو گئی۔ ایک عرصہ گزر گیا، اس کے بعد انہوں نے جب اپنا ٹائم پورا کر لیا، 10 سال کا عرصہ گزار دیا وہاں، تو یہ پروگرام کیا کہ اب چلتے ہیں مصر، واپس اپنے گھر جاتے ہیں۔ اپنی بیوی بچوں کو ساتھ لیا اور چل پڑے، مدین سے مصر کی طرف نکل کھڑے ہوئے۔ سردیاں کا موسم تھا، اندھیری رات تھی۔ موسیٰ علیہ السلام جب جا رہے ہیں راستے سے ہٹ کر، بعض اوقات کہیں راستہ بھی ادھر ادھر ہو جاتا تھا تو پتہ نہیں لگتا تھا، اور سردی بھی اوپر سے بڑی تھی، تو ایک جگہ ان کو کچھ روشنی سی نظر آئی، تو کہنے لگے کہ بیوی کو کہ تم یہاں بیٹھو، رکو، وہ سامنے کوئی روشنی ہے، ہمارے سامنے کچھ لوگ وہاں بیٹھے ہیں جو آگ جلا کے سردی کے لیے آگ تاپ رہے ہیں، میں وہاں جاتا ہوں، وہاں سے کچھ آگ بھی لے آتا ہوں اور راستے کا بھی معلومات کرتا ہوں کہ راستہ صحیح کون سا ہے، کیونکہ اندھیرا اتنا ہے کہ راستہ بھی نہیں سجائی دے رہا، تو میں یہ ساری معلومات کر کے واپس آتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب وہاں پہنچے تو وہاں کوئی آبشاد نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، صرف ایک روشنی سی تھی، اور روشنی کی بھی جگہ اور سمت معلوم نہیں تھی کہ کہاں ہے۔ اب وہ اس منظر سے حیران ہو گئے کہ یہ کیا ہے، وہاں سے کوئی آگ نظر آ رہی تھی، یہاں آئے، یہاں کوئی معاملہ ہی کچھ اور ہے۔ تو یکایک آواز آئی، کس کی آواز آئی؟ اللہ رب العزت کی آواز آئی، انی انا ربک، موسیٰ میں تیرا رب ہوں، فاخلعنا علیک، جوتے اتار دے، انک بالوادی المقدس طویٰ، اب تو طویٰ کی پاکیزہ بستی کے اندر آ گیا، یہ بہت پاک جگہ ہے، یہاں آ گیا۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، اور میں نے تجھے چن لیا۔ اللہ ایسے چنتا ہے، اس کو اتنی جلدی نہیں ہے کسی کو نبوت دے دیتا، اگر کچھ اس میں چیزیں نظر آئی تو دیکھا۔ تو اللہ نے فرمایا انا اخترتک، میں نے تجھے چن لیا، فاستمع لما یوحی، سن جو میں کہنے لگا ہوں، جو تجھے وحی دینے لگا ہوں، سن۔ اننی انا اللہ، بے شک میں تیرا اللہ ہوں، میرے سوا کوئی نہیں ہے، لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی بھی نہیں ہے جو تجھے کسی مصیبت میں سے بچا سکے یا تجھے رزق اور جو کچھ بھی ہے، الہ
इलाह के मानों में जो आता है वो। फ़अब्दुनी, अब तूने सिर्फ मेरी इबादत करनी है। वाक़िमिस सलाता लिज़िक्री, और मुझे याद करने के लिए, मेरा जिक्र करने के लिए नमाज कायम करनी है। इन्नस साअता आतियतुन, क़यामत भी करीब आने वाली है। अकाद उख़फ़ीहा लितुज्ज़ा कुल्लु नफ्सिन बिमा तसआ फला यसुद्दन्नका अन्हा मन ला युमिनु बिहा वत्तबा हवाहु फतरदा। यकीनन क़यामत आने वाली है और करीब है कि मैं उसे छुपा कर रखूँ, बताऊँ ना कब आएगी। ये मुझ पर है कि मैं छुपा कर रखूँ, कब आएगी ये बताना मेरे लिए ज़रूरी अभी नहीं है, ताकि हर शख्स को उसका बदला हक के साथ और इंसाफ के साथ जो वो कोशिश करता है उसको दिया जाए। क़यामत आनी है, कब आनी है ये मैंने नहीं बताना, ताकि हर आदमी अच्छे अमाल कर ले और उसके अच्छे अमाल का उसको अच्छा सिला मिले, और जो बुरे अमाल करेगा फिर उनके साथ बुराई के तरीके से निपटा जाएगा। तो ये मैं अपने पास अभी इसको रोके रखा हूँ, इसको अभी नहीं बयान करता, और उसके लिए ये ज़्यादा बेहतर होगा जो इस बात पर यकीन भी रखता है। मल्ला युमिनु वत्तबा हवाहु फतरदा, और वो अपनी ख्वाहिश के पीछे अगर लग गया तो वो फिर हलाक हो जाएगा। अब मौजज़ात भी नबियों को मिले हैं, अक्सर नबियों को मिले हैं, ताकि वो जाकर जब अपनी कौम को नबूवत का बयान करें कि मैं नबी बना दिया गया हूँ, तुम्हारे पास ये पैगाम लेकर आया हूँ रब का, तो सबूत कहाँ से आएगा? तो अल्लाह ताला फिर ऐसे मौजज़ात भी अता फरमाता है अंबिया को कि वो मौजज़ात के ज़रिए फिर उनकी तस्दीक की जाती है। तो अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को 2 मौजज़ात अता फरमाए। एक तो वो कि जब उनके हाथ में वो असा था, लाठी थी, क्योंकि बकरियाँ चराते थे, तो वो रेवड़ चरावन वाले का मस्जिद के पास एक लाठी लकड़ी सी होती है, तो वो लाठी के फेंकते थे, जब ज़मीन पर अल्लाह कहता था कि फेंक दो इसे, तो वो सांप बन जाता था, अस्तहा बन जाता था। और दूसरा वो कि अपना हाथ जो है वो बगल में डाल के जब वापस निकालते थे वो चमक रहा होता था, चाँद की तरह सफ़ेद होता था, चमकता था। तो अल्लाह ने ये 2 मौजज़ात देकर भेजा कि अब जब तेरे से कोई अगर मांगे सबूत तो फिर ये 2 मौजज़ात करके दिखाने। अब वो मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के दरबार में पहुंचे और जाके उसको अल्लाह का पैगाम दिया। पहले तो हैरान हुआ, फिर उसके बाद उन्होंने कहा अच्छा भाई तू जो ये कह रहा है तेरे पास क्या सबूत है? वही बात हुई, सबूत मांगा गया था, उन्होंने वो डंडा ज़मीन में फेंका तो वो बन गया, सांप बन गया, फिर हाथ बगल में डाल के निकाला तो वो चमकने लग गया। तो ये निशानियाँ दिखाई, जिस पर वो कहने लगा ये तो जादू है, ये तो सरासर तो आंखों का हेर फेर करके हमें चक्कर दे रहा है, ये कैसा जादू है? तो हाथ यूँ करता है, यूँ सीधा हो जाता है, ये लकड़ी सांप बन जाती है, ये तो सारा जादू है, कोई नबूवत में तो ये काम नहीं होता। अब वो उसने पैगाम बना लिया, प्रोग्राम बना लिया कि मैं अपने सारे जादूगर इकट्ठे करता हूँ, अगर तू उनको शिकस्त दे लेता है तो फिर मैं तुझे मानता हूँ। अब यहाँ एक और दुआ भी है तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने रब से की, 2 दुआएं की। क्या दुआ की? क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, कि अल्लाह मेरा सीना खोल दे, मुझे खोल के इल्म अता फरमा, ताकि मैं बात जो करूँ मुझे कोई रुकावट ना आए बात करने में। वयस्सिर ली अमरी, और मेरे हर काम में आसानियाँ पैदा फरमा, मैं हर काम जो भी करूँ उसमें आसानियाँ हों ताकि मुझे दिक्कत कहीं ना आए। वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, और मेरी ज़बान का गिरा खोल दे। तफासीर में है कि वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बचपन में कहीं छोटे थे तो कोई अंगारा उठा के ज़बान में रख लिया था, तो वो ज़बान दूसरी जगह जल गई थी, तो उनकी ज़बान में लुकनत थी, बोलने में आसानी नहीं होती थी कि बाद औक़ात सुनने वाला बात पूरी तरह समझ नहीं पाता था। तो अल्लाह से ये दुआ फरमा रहे हैं वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, और मेरी ज़बान की गिरा खोल दे, क्यों? यफ़क़हू क़ौली, ताकि मैं अपनी बात दूसरे को सही तरीके से बयान कर सकूँ। एक दुआ ये की। दूसरी क्या की? वजअलनी वज़ीरम मिन अहली हारून अखी उश्दुद बिही अज़री व अशरिकहु फ़ी अमरी कई नुसब्बिहका कसीरन व नज़कुरका कसीरा इन्नका कुन्ता बिना बसीरा। और दूसरी दुआ ये मांगी कि अल्लाह मुझे मेरे घर वालों में से, मेरे घर के अफराद में से एक मेरा नायब वज़ीर मुकर्रर कर दे, जो मैं बात करूँ वो आगे वो बयान कर सके, ताकि मैं आसानी से बात कर सकूँ, वो समझ, वो ऐसा ना हो मैं बोलता रहूँ कि पल्ले कुछ ना पड़े, बात अधूरी रह जाएगी। तो ये करम फरमा, मेहरबानी फरमा कि मेरे घर में से खुद ही साथ ही मशवरे देंगे, मेरे भाई हारून भी है उसको बना दे, उसको मेरा वज़ीर बना दे, वो मेरी बात आगे बहुत जहाँ वो उनको ना समझ आएगी वो ट्रांसलेशन करके बताएगा।
وہ اشریک فی امری، وہ میرے ہر کام میں میرے ساتھ شریک ہوگا. کئی نسبح کا کثیرہ، پھر تیری تسبیح بھی بیان کیا کریں گے سارے انسانوں میں بیٹھ کر، اور نذکرہ کا کثیرہ، تیرا ذکر بھی کثرت سے کریں گے. اب یہ باتیں کی تو اللہ نے آگے سے کہا قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، موسیٰ جو تو نے مانگا عطا ہوگا، جو تو نے کہا عطا ہوگا، دے دیا گیا. اوتیتا دے دیا گیا، سؤلک جو تو نے مانگا، بے شک تیرا سوال پورا کر دیا. اب اللہ رب العزت کسی کو ایسے نبوت عطا نہیں کر دیتا کہ ڈھول بجا کر یا کوئی فنکشن کر کے یا کوئی ایونٹ تیار کر کے اعلان کیا جائے، جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں جی ان کو یہ وزیر اعظم بنایا جا رہا ہے، یہ حلف اٹھائیں گے، یہ وزیر بنائے جا رہے ہیں، یہ حلف اٹھائیں گے. اس قسم کا پروگرام تو نہیں ہوتا. اللہ نے بس ایسے چنا، اللہ نے ایک بندے کو مقرر کیا، اس کے اندر وہ خصوصیات بھی خود ہی ڈالی، اور پھر اس کے بعد اس کو اپنا نبی نائب مقرر کر کے اس کو مبعوث کر دیا کہ جاؤ اب اس قوم پر تبلیغ کرو. اللہ اکبر. اب وہ تبلیغ کرتے ہیں، فرعون سریم کھلا کھلا دشمن ہے، اس کے ساتھ اس کا یہ سلوک چلا آ رہا ہے. اب یہاں تھوڑا سا ذکر آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت کیا مسائل تھے. آپ کی پیدائش کا واقعہ یوں ہوتا ہے کہ جب آپ کا پیدائش کا وقت تھا، اس وقت فرعون نے جو مسلمان لوگ تھے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا ہوتا ہے کہ ان کے جو بیٹے پیدا ہوتے تھے ان کو مار دیتا تھا، ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھتا تھا، تاکہ ان میں سے کوئی ایسا نر کوئی انسان پیدا ہو کر میری مخالف جو میرے سامنے نہ آ کے کھڑا ہو سکے. اس کا یہ روٹین تھی. اب جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، ماں کو فکر پڑ گئی ہے کہ بیٹا ہے یہ، تو پھر ان کو پتہ لگ گیا وہ تو مار ڈالے گا. تو اللہ نے کہا کہ موسیٰ کی ماں کو اللہ نے وحی کی، فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ يَا مُوسَىٰ، اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی. موسیٰ تیری ماں کو، تیری ماں کو یوحا وحی کی. کیا وحی کی؟ اَنِقْذِفِیهِ فِی التَّابُوتِ فَاقْذِفِیهِ فِی الْیَمِّ فَلْیُلْقِهِ الْیَمُّ بِالسَّاحِلِ. اس بیٹے کو ایک صندوق میں ڈال، لکڑی کا صندوق ہو اس میں ڈال دے اور اس صندوق کو دریا میں ڈال دے. فَاقْذِفِیهِ فِی الْیَمِّ فَلْیُلْقِهِ الْیَمُّ بِالسَّاحِلِ. یہ تیرتا تیرتا ساحل پہ جا پہنچے گا. یَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّی وَعَدُوٌّ لَّهُ. اس کو وہ بندوق میں سے وہ نکالے گا جو اس کا بھی دشمن ہوگا اور میرا بھی دشمن ہوگا. اللہ کو ساتھ پروگرام کرے گا. عالم الغیب جو ہے اس کو سب کچھ پتہ ہے، یہ ہونا ہے اور ویسا ہی ہوا. وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي. موسیٰ یاد کر میں نے تیرے چہرے پر ایسی محبت، اپنی محبت تجھ پر نچھاور کی کہ جیسے ہی بادشاہ فرعون نے صندوق کھولا اس نے تیرے چہرے پہ نگاہ ڈالی، وہیں فریفتہ ہو گیا. وہ تو دیکھ کے مبہوت ہو گیا، گمسم ہو گیا کہ یہ کیسی چیز آئی. تو نے کہا یہ تو میں اپنے لا اولاد لا ولد تھا، اس نے اپنے پاس رکھ لیا، اپنا بیٹا بنایا، اپنے گھر اس نے پرورش کی. اللہ. اب وہ لے آئے. اب موسیٰ سے یہ وعدہ بھی کیا کہ دودھ تجھے تیری ماں کے علاوہ کسی کا نہیں پینے دوں گا. اب وہ جو بہن تھی ایک موسیٰ علیہ السلام کی ایک چھوٹی بہن تھی جو موسیٰ سے تو بڑی تھی، جب وہ دریا میں ڈالا گیا وہ محبت میں اور دیکھنے میں چل پڑی کہ یہ کہاں ہوتا ہے، اس میرے بھائی کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے. میں تو دیکھنے کے لیے وہ بچی تھی، وہ ساتھ چل پڑی، وہ کنارے کنارے پہ چلتی جا رہی ہے. وہ صندوق رک رہا ہے، بادشاہ نکال رہا ہے اس کو اپنے گھر لے آ رہا ہے. وہ بھی گھر میں پہنچ جاتی ہے، اندر بیٹھتی ہے، دیکھتی ہے. اب گائیوں کا انتظام کیا، بھائی چھوٹا سا بچہ ہے اس کو دودھ کون پلائے گا. گائیوں کر بلائی گئی. موسیٰ علیہ السلام نے حکم ہی نہیں تھا کہ کسی کو منہ لگائے پیے. اب وہاں پر بہن بولتی ہے کہ میں آپ کو فتقول، وہ کیا کہتی ہے، حل ادلکم علی من یکفل، میں آپ کو ایسی عورت بتاؤں جو اس کو دودھ پلا سکتی ہے، جس کا یہ دودھ پی لے گا، یہ کسی کا بھی نہیں پی رہا، میں بتاتی ہوں. ہر کوئی جیسے کوئی حکیم بن جاتا ہے، کہاں پہ تم بتاؤ کہ کیا علاج ہے بتاؤ. تو پھر اس نے بتایا کہ فلاں جگہ ایک گائی ہے، اس کو بلا لو، یہ اس کا دودھ پیے. اس کو بلایا گیا. ماں تھی. فرعون کو تو نہیں پتا تھا کہ یہ ماں ہے، اس نے جنم دیا ہوا ہے. اس کو رب کو سارا کچھ پتا تھا، یہ رب نے ساری پلاننگ کر رکھی تھی. بلایا ماں. موسیٰ نے فوراً پینا شروع کر دیا. پھر وہ اللہ یاد کرایا، فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ، پھر ہم نے تجھے تیری ماں کے پاس بھی واپس لوٹایا کہ نہیں، پہنچایا کہ نہیں اس فرعون کے گھر میں. کئی تقر عینها ولا تحزن، اور اب ڈر خوف نہ پیدا کرنا اپنے اندر، ڈرنا نہیں ہے. اب آگے جوانی کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، وقتل کا نفسن، وہ بھی وقت یاد کر جب تو نے ایک بندے کو قتل کر دیا تھا. فنجیناک من الغم وفتناک فتونا،
پھر ہم نے تجھے کس طرح نجات دلوائی تھی، کس طرح تجھے باہر نکالا تھا اس سے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص انعام تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسے نبیوں کے ساتھ پھر یہ معجزات بھی ساتھ بھیجتا ہے تاکہ وہ پتہ لگ سکے کہ یہ واقعی نبی ہے۔ اب جناب جب وہ نبوت بھی مل گئی، پچھلا حال سارا سنا بھی دیا گیا اور ماں کو بھی ملوا دیا، جوانی بھی آ گئی، دشمنی بھی چل پڑی۔ اب وہ تبلیغ کریں وہ مانے نہ، لیکن چونکہ پالا ہوا تھا تو برداشت کرتے تھے، کہیں غصہ بھی کرتے تھے، بات بڑھتی گئی۔ اب حکم ہوا کہ بھئی اب نکل گئے وہاں سے، پھر یہ بکریاں چراتے پھر وہاں شادی کی، پھر دوبارہ جب آئے پھر ہارون بھی مل گئے۔ اب کہا بھئی اب تم دونوں بھائی جو نا، اب دونوں جاؤ اور فرعون سے اب جا کر تبلیغ کرو، اس کو سمجھاؤ، لیکن ایک بات سن لو، آرام سے بات کرنا، جھگڑا جاتے ہی نہ شروع کر دینا، بڑے آرام سے بات کرنا۔ اذهبا الى فرعون انه طغى، بڑا سرکش ہوا ہوا، دونوں بھائی چلے جاؤ اس کے پاس، فقولا له قولا لینا لعله يتذكر او يخشى، اس سے بڑے آرام سے بات کرنا کہ وہ شاید نصیحت پکڑ لے تمہاری بات کی اور ڈر جائے کہ واقعی بھی یہ بڑی اچھی بات کر رہا ہے، اس کو کوئی خوف اس کے دل میں پیدا ہو جائے، پہلے ذرا بڑے پیار سے بات کرو۔ اللہ تعالیٰ کا نظام دیکھو، تو دشمن سے ڈر تو نہیں رہے لیکن سمجھا رہے ہیں کہ چلو میں پیار سے، اللہ موقع فراہم تو کرتا ہے، اللہ ہمیں بھی تو موقع دے رہا ہے، پیار سے سمجھا رہا ہے، سب کچھ دے رہا ہے، کھانے کو بھی دے رہا ہے اور ہماری سرکشی بھی دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ آئے موسیٰ علیہ السلام وہاں پر فرعون کے دربار میں، اپنے معجزات دکھائے، وہ انکار کرتا رہا، اس نے اپنے جادوگر بلائے، میں پہلے بھی یہ واقعہ سنا چکا ہوں، اور وہ جھگڑا بڑھ گیا۔ اب وہ وہاں سے نکلے کہ بھئی اب یہ جو مارے گا ختم ہو جائے گا، اب کیا کریں گے جی؟ وہ جادوگر جتنے اس نے بلائے تھے وہ سارے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو گئے، بات مان لی، اور وہ اس کی مخالفت میں آ گئے، اور فرعون نے کہا کہ تم سارے اس کے پیچھے لگ گئے ہو، میں بلایا میں نے تمہیں، تم بات اس کی مان رہے ہو، تو میں تمہارے ساتھ وہ سلوک کروں گا، تمہارے دایاں ہاتھ اور بائیں ٹانگ یا بایاں ہاتھ دائیں ٹانگ میں تمہاری کاٹ دوں گا۔ انہوں نے کہا تو کاٹ یا جو مرضی ہے کر، اب ہمیں یہ پتا ہے کہ ہم نے اب جینا ہے تو رب کے لیے، مرنا ہے تو رب کے لیے، ہمیں اس سے زیادہ کیا تو ڈرائے گا، اس سے زیادہ کیا ڈرائے گا، کر لے جو کرتا ہے، ہم اب رب کے ہو چکے ہیں، اب ہم اسی کے ساتھ ہیں، اسی کے ساتھ اسی کی بات کو مانیں گے۔ اور پھر اب وہ دشمن ہو گیا کہ جی پکڑو مارو، اب وہ لے کے جا رہے ہیں، اللہ نے کہا لے کے اب ان کو نکل پڑے، اب نکل جا یہاں سے، اور کیا کرنا ہے، دریا پار کر کے آگے نکل جاؤ۔ اب وہ دریا کے پاس آئے، بھاگے آ رہے ہیں، دریا کی طرف آ رہے ہیں، بھگا کے تو دریا آ گیا، تو کیسے جائیں گے؟ پیچھے مڑ کے دیکھا تو فرعون کا لشکر آ رہا ہے، تو اللہ نے فرمایا یہ ڈنڈا نہیں ہے تیرے ہاتھ میں، مار اس کو سمندر میں، پانی پہ مار اس کو۔ وہ پانی پہ مارا گیا تو پانی میں رک گیا، ادھر کا پانی ادھر رہ گیا، ادھر کا ادھر، بیچ میں سڑک تیار ہو گئی، ڈال دیا اپنے گھوڑے اس میں، لشکر اپنا ڈال دیا گیا۔ جب لشکر پہنچا پیچھے سے وہ فرعون کا لشکر بھی آ گیا، فرعون کے لشکر نے تو سستا بنا ہوا دیکھا، اس نے کہا کہ میں بھی پہنچ جاؤں، وہ بھی بیچ میں پہنچا، جب درمیان میں پہنچا وہ نکل چکے تھے، موسیٰ علیہ السلام کے حواری سب نکل گئے، یہ اپنا لشکر لے کے جب فرعون پہنچا، اللہ نے پانی کو ان کے واپس کر دیا، اور پھر ہم نے اس کو غرق کر دیا، اور پھر ہم نے اس کی لاش کو سنبھال کے رکھ لیا تاکہ آنے والی نسلیں اس کو دیکھتی رہیں اور اس کے لیے عبرت حاصل کرتی رہیں، اور آج تک بھی وہ محفوظ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں پر یہ چیزیں ساری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی جا رہی ہیں، یہ قرآن اللہ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل فرمایا ہے، اور اس میں ساری پچھلی قوموں کے اور پچھلی تمام انبیاء کے واقعات سنا رہے ہیں کہ میں نے ایسے تجھ سے پہلے بھی نبی بنائے تھے، وہ بھی اسی طرح ان کو اپنی امتوں پہ جا کے بیان کرتے تھے، ان کی امتیں نہیں مانتی تھیں، جو ماننے والے تھے ہم ان کو یہ انعامات دیتے تھے، جو نہیں مانتے تھے میں یہ ان کو سزائیں دیتا تھا۔ تو یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے، بتا رہا ہے کہ تو صبر کر، گھبرانا نہیں ہے، تجھے یہ جو کرے گا تیرے ساتھ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، پہلے سارے انبیاء کے ساتھ ہوتا رہا ہے۔ پھر یہاں ایک وہ آیت آ جاتی ہے، میں نے کچھ دن پہلے بھی سنائی تھی، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ، کہ جس نے میرے ذکر سے منہ پھیر لیا، میری نصیحت سے، میرے بیان سے، میرے حکم سے منہ پھیرا، روگردانی کر لی، نافرمانی کر لی، تو پھر کیا کروں گا؟ میں اس کی معیشت تنگ کر دوں گا، اس کی روزی تنگ کرتا جاؤں گا۔
وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور جب میں قیامت کے دن سب کو جب زندہ کروں گا تو وہ شخص جو وہ لوگ جو میرے ذکر سے منہ موڑ لیتے تھے ان کو میں اندھا ہوں گا، وہ دیکھ نہیں پائیں گے۔ تو قال رب لما حشرتنی اعمیٰ، پھر وہ پوچھیں گے کہ اللہ تم نے ہمیں کیوں زندہ جب اٹھایا تو اندھا کیوں پیدا کیا؟ حالانکہ تیرا تو حکم ہے کہ جیسے ہی جس حالت میں بندہ مرے گا اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ تو یہ تو ہم تو اس وقت دنیا میں تھے، جب تھے وقت کن تو بصیرہ، میں دنیا میں تو دیکھتا تھا، اب میری آنکھوں کو کیا ہو گیا ہے؟ قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها، یاد کر تیرے پاس میری آیتیں آتی رہیں اور تو انہیں بھلاتا رہا، ادھر سے سنتا ادھر سے نکال دیتا، اس کی طرف توجہ نہیں دیتا تھا۔ وكذلك اليوم تنسى، اور آج میں نے تجھے بلا دیا، تیرا میرا کوئی تعلق نہیں، کوئی رشتہ نہیں، میں تجھے جانتا ہی نہیں۔ وكذلك نجزي من اسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة اشد وابقى، اور اسی طرح ہم اس شخص کو جزا دیتے ہیں جو حد سے گزر جائے، اسی طرح ہم اسے سزا دیتے ہیں جو اپنے رب کی آیات پر ایمان نہ لائے، اور آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ یہ تو یہاں دے رہا ہوں نا، جو آخرت کا جو عذاب ہوگا وہ اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا۔ یہ کچھ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پچھلے بارے میں تھا۔ 17واں پارہ شروع ہے، اس میں 2 صورتیں ہیں، سورۃ انبیاء اور سورۃ حج۔ سورۃ انبیاء، اس میں تمام انبیاء کے بارے میں مختصراً ذکر فرمایا گیا ہے۔ پہلی آیت ہے اس کی، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ غور کیجیے ان الفاظ میں، اقترب للناس حسابهم، ان قریب آ گیا ہے وقت لوگوں کے حساب کتاب کا، لوگوں کا حساب قریب آ گیا ہے۔ کب آنا ہے ابھی یہ بھی نہیں پتا، ابھی اللہ کر دے، سال بعد کرے 10 سال بعد کرے، اس کی اپنی مرضی ہے، مالک ہے وہ، لیکن اس نے بتا دیا کہ حساب آ گیا تمہارا نزدیک۔ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، اور تم غفلت میں منہ موڑ کے پڑے ہو۔ اٹھو، جاگو، یاد کرو کہ میں کس مقصد کے لیے تمہیں دنیا میں بھیجا، کیا ڈیوٹیاں تمہاری لگائیاں، کیا تم کر رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ آگے جناب انبیاء کی دعوت کا انکار کیا جن لوگوں نے، ہم نے ان کو جو ان میں سے جو ایمان لانے والے تھے ان کو نجات دی، اور انکار کرنے والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ ثم صدقناهم الوعد فانجيناهم ومن نشاء واهلكنا المسرفين لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم افلا تعقلون، ہم نے اپنا وعدہ سچا کر دیا، ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جنہیں ہم چاہتے تھے، جو اچھے لوگ ہمارے بات کو ماننے والے تھے، اور جو نہیں مانتے تھے، حد سے بڑھ جاتے تھے، تجاوز کرتے تھے، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ بے شک ہم نے تمہاری طرف کتاب نازل کی ہے اور جس میں تمہارا بھی ذکر ہے، کہ تم نہیں سمجھتے ان باتوں کو، تمہارے لیے نصیحت ہے کہ تم پچھلی باتوں کو، پچھلی امتوں کے احوال کو پڑھو اور سنو، اور اس میں تم دھیان دو اور نصیحت حاصل کرو۔ اللہ اکبر۔ توحید پر بھی اللہ تعالیٰ نے پھر جب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ تبلیغ فرماتے تھے تو مذاق اڑایا جاتا تھا، تو اللہ نے توحید کا مسئلہ بڑے آسانی کے ساتھ، چھوٹا سا آسانی کے ساتھ سمجھا دیا۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون لا یسأل عما یفعل وهم یسألون۔ اگر کائنات میں میرے علاوہ کوئی اور اللہ بھی ہوتا تو 2 ہو جاتے ہیں، اور جب کہیں 2 افسران ہو کسی دائرے میں، وہ کہیں یوں کرو، وہ کہتے ہیں میں یوں کرو، اب وہ ادارہ چل پائے گا؟ تو اللہ رب العزت کیسے یہ ہونے دے کہ اس کے 2 ہوتے تو وہ یہ کائنات کبھی نہ چل پاتے۔ ایک گھر میں اگر 2 افراد بن جائیں ذمہ دار، وہ کچھ کرے وہ کچھ کرے، وہ گھر نہیں چل سکتا۔ حکومت میں 2 مختلف بندے اس کے لیڈر بن جائیں، 2 وزیر اعظم بن جائیں، ملک چلنے دیں گے، 2 صدر بن جائیں، ملک چلنے دیں گے۔ تو یہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اکیلا ہوں، میری ہی بات چلنی ہے، میرا ہی حکم چلنا ہے۔ اگر 2 ہوتے تو وہ تباہی اور بربادی ہو جاتی، یہ کائنات چل ہی نہ پاتی۔ اور پھر یہ بھی فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ میں نے تجھ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں ان پر بھی یہی وحی کی جاتی تھی، اور حقیقت یہ ہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو میری عبادت کرو، مجھ ہی سے مانگو، مجھے ہی اپنا خالق مالک تصور کرو۔ اللہ۔ پھر جناب یہاں پر معبودان باطلہ کی حیثیت، کہ جو معبود بنائے ہوئے جنہوں نے باطل معبود، ان کے بارے میں اللہ کہتا ہے کون ہے جو رات اور دن میں رحمان سے تمہاری حفاظت کرتا ہے، بلکہ وہ اپنے رب کے ذکر سے منہ پھیرنے والے ہیں۔
ام لہم آلیۃ تمنعهم من دوننا لا یستطیعون نصر انفسهم ولا هم منا یصحبون. بلکہ وہ اپنے رب کے ذکر سے منہ پھیرنے والے ہیں، یا ان کے لیے ہمارے سوا کوئی اور معبود ہے جو انہیں بچائے؟ وہ نہ تو خود اپنی آپ کی خود مدد نہیں کر سکتے، نہ وہ ہماری کوئی ساتھ پا سکتے ہیں، نہ ہم نے کوئی ساتھ دے سکتے ہیں. اللہ اکبر. اب یہاں عالم یہ ہے کہ اتنی کچھ باتیں ہونے کے بعد، اتنی نصیحتیں ملنے کے بعد، اتنا قرآن تفصیل سے آنے کے بعد، اگر ہم وہ تو پہلے امتیں تھیں، چلو جی وہ کافر زیادہ تھے، ان پر نصیحتیں رہتے، ہم تو بیسیکلی سارے ہیں ہی مسلمان، پھر ہم پر کیوں، ہمارے حالات کیوں ویسے ہیں؟ اس لیے کہ ہم قرآن کی طرف توجہ نہیں دیتے، ہم قرآن کی طرف توجہ نہیں دیتے، ہم ان واقعات کو صرف واقعات سمجھ کے سن لیتے ہیں اور بھول جاتے ہیں. اللہ اکبر. جبکہ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ قرآن میں نے نصیحت بنی ہے، وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ فَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ. یہ بابرکت نصیحت میں نے جو نازل کی ہے تمہارے لیے، تم تو اس سے بھی منکر ہو. اب منکر کیسے ہیں؟ میں آج کسی بندے کو فتویٰ دے دوں یا ایسے کہہ دوں کہ بھائی تو قرآن کا منکر ہے، تو قرآن کا منکر ہے، میں ایسے کسی کو کہہ دوں، مجھے جینے دیتے ہیں، انہوں نے میرا سر پھاڑ کے رکھ دینا، تو بڑا مولوی تیرے کو کتوں آ گیا فتویٰ دے ہونا لگا میں ایسا قرآن کے منکر ہے. کیوں ایسا منکر ہے؟ بات قرآن کی تم مانتے نہیں ہو تو منکر کیسے نہیں ہو؟ اور انکار کس طرح ہونا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے یہ کرو تم نہیں کرنا، وہ کہتا ہے یہ نہ کرو تم نہیں کرنا، تو اور انکار کس طرح ہے؟ عملاً ہم منکر ہیں، قولاً منکر نہیں ہے. کہنے کو نہیں ہم مسلمان ہیں کہ ہمارا باپ مسلمان تھا، ہمارے نام مسلمانوں والے، کردار بھی مسلمانوں والے ہمارے ہیں یا نہیں، ہم یہ سوچ رہے ہیں، اس کی ہمیں فکر کرنی ہے. ہم نے یہ نہیں دیکھنا ہمارے باپ دادا مسلمان. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ بت پرست تھا، بت بناتا تھا، بت بیچتا تھا، بت تراشتا تھا. ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی تھی، چھوڑ دیا گھر، باپ کا گھر چھوڑ کے چل پڑے اللہ کے راستے کو، قربان کر دیا سب کچھ. تو ہم کہاں یہ کچھ کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر. اب یہاں پھر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بھی آ گیا ہے کہ جس طرح وہ اپنی قوم کو چیلنج کرتے تھے، وہ نہیں مانتے تھے. بہت مثالیں پیش کی گئی ہیں، میں پچھلے سناتا رہا ہوں کافی. اب ایک واقعہ یہاں جو بیان کیا گیا ہے کہ جب وہ دیکھا نا اپنی قوم نہیں مان رہی، اب میرا انتہائی قدم اٹھاؤ. اب وہ انتہائی قدم کیا اٹھایا؟ ایک دن ان کی بستی میں کوئی میلہ تھا، میلہ لگنا تھا، وہ ساری بستی والے میلہ دیکھنے گئے. ابراہیم علیہ السلام نہ گئے تو میں یہ گھر بیٹھوں گا، انہوں نے اپنا کام کر کے دکھانا تھا. ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا سب جا چکے، انہوں نے اٹھایا کلہاڑا اور گھس گئے بت خانے میں، سارے بتوں کو مار مار کے کو توڑنا شروع کر دیا. توڑتے ایک سائز میں بڑا بت تھا، وہ کلہاڑا اس کے کندھے پہ رکھ کے باہر نکل گیا، اس کے کندھے پہ رکھ دیا کلہاڑا اور باہر نکل گئے. اب وہ جب سارے بت باقی ٹکڑے ہوئے پڑے ہیں، شام کو جب لوگ واپس آئے بت خانے میں آ کے عبادت کے لیے گھسے، اندر دیکھا تو سارے بت ٹوٹے پڑے ہیں، ایک بڑا ہے اس کے کندھے پہ کلہاڑا ہے. اب وہ ایک دوسرے پوچھتے ہیں یہ کس نے کیا یہ کام، یہ کون ایسا کام کرے گا، کون یہ کام کیا؟ تو وہ آپس میں کہتے ہیں کہ ایک نوجوان پھر رہا ہے ابراہیم، وہ اکثر یہی باتیں کرتا ہے، وہ آذر کا بیٹا، وہ یہی بڑی باتیں کرتا رہتا ہے، ہمارے معبودوں کے خلاف بڑی باتیں کرتا ہے، ہمیں لگتا ہے یہ اسی کا کام ہے. لاؤ ذرا اس کو پکڑ کے ہمارے پاس لے آؤ. لے آئے گئے، پوچھا گیا آن تفال تک ہاضا بہار یقینا، ابراہیم تو نے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ سلوک کی ہے؟ وہ دیکھنے لگے کیا میں نے کیا کیا، مجھے تو لگتا ہے یہ جو بڑا بیٹھا ہوا ہے ان کا اسی نے اٹھا دیا، اس کے پاس کلاڑا بھی ہے، یہ اسی نے کہ بالفعال وہ کبیر ہوں، یہ جو بڑا ہے نا ان کا سرغنا اسی نے کیا، میں تو تھا ہی نہیں. اب ان کو سمجھانے کے لیے مقصد تھا، جھوٹ بولنا مقصد نہیں تھا، سمجھانا تھا. اچھا بھائی آپ کیا کریں، فَاسْأَلُوهُمْ إِن كُنتُمْ تَنْطِقُونَ إِن يَنْطِقُونَ. اب ذرا ان سے ایسا کرو، ان سے ذرا پوچھو تو صحیح، بتوں سے یہ بولتے ہیں، بتاتے ہیں اپنی جن کو ساتھ یہ سلوک ہوا، کہیں تو بولیں گے، کہیں تو بتائیں گے. اب وہ بڑا ہی بتا دے تو بڑا بیٹھا ہوا ہے، اس نے کیا نہیں کیا یا کون کر گیا وہ بتا سکتا ہے، چلو وہ تو بیٹھا، وہ تو نہیں ٹوٹا. فراجعوا إلى أنفسهم، اب ان کے دماغ میں کھائی کیا بات کر گیا، بہت بڑی ٹوک مار گیا، بہت بڑا تم منو کے سوال روح سے سر نیچے کر کے پڑے ہیں، کیا اس کا جواب دیں؟ اور وہ کوئی جواب نہ پڑا، ہر رکھو پکڑو اس کو، اٹھاؤ اس کو آگ میں ڈالو، جلا دو اس کو، آگ میں جلا دو، بس اس کی اور کوئی بات نہیں سننی، یہ بڑا کے بڑی باتیں کرتا ہے. اب وہاں پر وہ موسیٰ علیہ السلام اس بات سے پہلے یہ بولے اَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ. کیا تم ایسے لوگوں کی پوجا کرتے ہو جو نہ تم نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ فائدہ دے سکتے ہیں، تمہیں کیا دیں گے، وہ اپنے آپ کا بچاؤ نہیں کر سکتے.
تو تمہارے فائدے میں آئیں گے، تمہیں بچائیں گے کہیں سے. اف لکما، ہم کہتے ہیں اف ہے تم پہ، تف ہے تم پہ جو کچھ تم کر رہے ہو. اور ولما تعبدون من دون اللہ، اللہ کے سوا جب تم ان بتوں کی پوجا کرتے ہو ان پر بھی اف ہے. افلا تعقلون، ابھی بھی تمہیں عقل نہیں آتی. یہ جو بڑی مثال، اتنا بڑا واقعہ میں نے تمہیں بنا دیا. ایک تو پہلے ان کے بت سڑے پڑے ہیں، ٹوٹے پھوٹے پڑے ہیں، ایک اوپر سے تبلیغ شروع ہو گئی ہے. انہوں نے کہا نہیں جو پکڑو اس کو اٹھاؤ آگ میں ڈال دو، جلا دو اس کو، زندہ جلاؤ. آگ کا انتظام کیا گیا، جلایا گیا. اللہ جب وہ اکٹھے ہوئے تو اللہ سے فریاد کرتے ہیں، اللہ تو ہی میرے لیے کافی ہے. اگر میں نے جلنا ہے، مقصود ہے، تو راضی ہے تو میں راضی ہوں. انہوں نے اٹھا کے آگ میں پھینک دیا. ابھی آگ میں وہ پھینک رہے ہیں آسمان سے. اللہ آگ کو حکم دے رہے قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جائے، ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جائے اور سلامتی والی ہو جائے. اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہو کہ جمع بڑا ہو، اور اتنی بھی نہ ہو کہ جلا دے. ٹھنڈی ہو جائے، سکون والی ہو جائے. اور انہوں نے جو چال کا ارادہ کیا ہے تو میں ان کے ساتھ میں خود نہیں ہوں. اللہ اکبر. یہ انبیاء کے ساتھ یہ معاملات آتے رہتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ کیا کیا انبیاء کے ساتھ کس کس طرح واقعات ہو چکے ہیں، گزرے ہیں. آپ کو تسلی و تشفی دی جا رہی ہے. یہ سارے واقعات بتانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ پہلی قوموں میں بھی یہی کچھ تھا. جو میری بات مانتے تھے، ایمان لے آتے تھے، ان کو میں انعامات سے نوازتا تھا، ان کو میں بادشاہتیں دیتا تھا. اور جو نہیں مانتے تھے ان کو میں تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا تھا. پھر اسی طرح لوط علیہ السلام کا واقعہ بھی بیان پھر دوبارہ ہو رہا ہے. حضرت نوح علیہ السلام جو 950 سال تک دعوت دیتے رہے، قوم نے نہ مانا تو آخر اللہ سے مدد مانگی کہ اللہ اب تم میرے بات نہیں مانتے، میں تو دن چاہ چکا ہوں. اللہ نے پھر اس کی دعا قبول فرمائی. فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. پھر ہم نے نوح کی جو ماننے والے تھے اور اس کے گھر والے تھے، ہم نے اس کو اس تکلیف سے نجات دلا دی اور ان کو تباہ و غرق کر دیا، غرق پانی میں غرق کر دیا. جتنے بھی سارے تھے جھوٹ بولنے والے تھے، کذاب تھے، ان کو تباہ و برباد کر دیا. حضرت ایوب علیہ السلام کا یہاں ذکر فرما رہے ہیں اللہ. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ. ذرا یہ لفظ غور کریں. حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ نے آزمائش میں ڈالا اور کوئی ایسی بیماری پیش کر دی، ایسی لاحق ہو گئی بیماری جس سے ان کا سارا جسم آبلے پڑ گئے، گل گیا، بہت بری حالت میں آ کہ بستی ان کے جسموں سے، جسم سے خون کے بدبو آتی تھی، پیپ جیسے ہوتی اس قسم کی. تو بستی والے ان کے پاس قریب تو بیٹھ نہیں جاتے تھے، اتنی تکلیف تو اٹھا کے باہر رکھ دیا بستی سے باہر. اب وہاں پڑے ہیں اور صرف اتنی بات ہوئی. اتنا عرصہ تکلیف برداشت کرنے کے بعد کوئی شکوہ نہیں، کوئی گلہ نہیں، کوئی راہداری نہیں. کیا کہا؟ رب انی مسنی الضر. اے اللہ اب مجھے تکلیف ہونے لگی. آج تکلیف ہونے لگی. حالت کب سے خراب ہوئی پڑی ہے، تکلیف آج شروع ہوئی ہے؟ نہیں، یہ برداشت تھی، یہ برداشت تھی. اتنا عرصہ برداشت کرنے کے بعد اب کیا فرما رہے ہیں؟ رب انی مسنی الضر. اللہ مجھے اب تکلیف ہونے لگی. وانت ارحم الراحمین، تو رحیم و کریم رحم کرنے والا ہے، میری اس تکلیف کو تو دور فرما دے. فاستجبنا له، ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا. فکشفنا ما به من ضر، جو تکلیف اسے تھی اس کو دور کر کے رکھا. وآتیناه اهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذکریٰ للعابدین. اور ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا، جو بھی تکلیف تھی وہ دور کی. اس کے گھر والوں کو اور اس کے ساتھ اور بھی جتنے لوگ تھے اس کے ماننے والے تھے، جو اس کے بات کو سمجھنے والے تھے، ان کے لیے رحمت اور بخشش کا ذریعہ بنا دیا اور ان کو عبادت کرنے والا بنا دیا. پھر حضرت یونس علیہ السلام، مختصراً سب کے سب ہیں. حضرت یونس علیہ السلام جب انہوں نے کہیں اپنی، یہ یہاں پر قرآن میں نہیں ہے، وہ مفسرین نے کہیں لکھا ہے کہ وہ ان کو تبلیغ کی گئی حکم کے لیے اپنے بستی میں جا کر اپنی قوم کو تبلیغ کرو. تبلیغ کرتے تھے، نہیں مانتے تھے. ان کو ڈراؤ، ڈراتے تھے، اے یار مان لو میری بات، ڈر جاؤ اللہ سے، نہیں تو نہیں مانو گے تو عذاب آ جائے گا. روز یہ تبلیغ ہوتی تھی، جہاں تک اللہ نے کہا ان کو ڈرا. اب وہ مفسرین یہ لکھتے ہیں، میں یہ حقیقت میں نہیں کر سکتا لیکن جو پڑھا سنا ہے، تو وہ پوچھنے لگے حضرت جی روز ہمیں آ کر آپ یہ بیان دیتے ہو کہ کب ایک عذاب آئے گا، عذاب آئے گا. ہم نے تو ایک دن بھی آپ کی نہیں مانی، عرصہ گزر گیا ہے، عذاب تو نہیں آ رہا ہے. میں خام کا ہمارے پر یہ ڈھوک لگائے بڑے مطلب زور لگاتے ہو، کب آئے گا عذاب؟ اب کیا جواب دے جب منہ سے نکال گیا، نکل گیا.
اچھا 40 دن تک اگر تم نہ مانے تو تم پر عذاب آ جائے گا۔ اب اللہ نے پھر وہاں پر سرزنش کی کہ تو کون ہوتا ہے 40 دن کی الٹیمیٹم دینے والا؟ میں نے تجھے اجازت دی، میں رب ہوں، میں مالک ہوں، میں جب دوں نہ دوں ان کو ہدایت بھی دے سکتا ہوں، لیکن تو نے کس طرح کس کی اجازت سے یہ کہا؟ لیکن اللہ نے اپنے نبی کی بات بھی سچی کرنی تھی۔ 40 دن بعد عذاب بھی بھیجا، 40 دن ان کو بھی تکلیف پہنچائی تھی مچھلی کے پیٹ میں، یہ ناراض ہو کے چل پڑے نکلے کہ اب میرے رب میں ناراض ہے، اب وہی آنی بند ہو گئی ہے، بول کلام اللہ سے ختم ہو گیا، سلسلہ ٹوٹ گیا ہے، اب میری زندگی کا میرا جینا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس خیال میں آ کر چل پڑے، کشتی میں بیٹھے، کشتی ڈوبنے لگی۔ اللہ نے پوچھا کہ بھئی یہ کوئی تم میں سے کوئی ایسا بندہ ہے جو اپنے رب کو ناراض کر کے آیا ہوا ہے؟ تو یہ وہ اتر جائے، نہیں تو باقی سارے بھی ڈوب جائیں گے۔ تو یہ کہا میں ہوں۔ نہیں آپ تو شکل سے ایسے نہیں لگ رہے، آپ تو بڑے بھلے مانس لگ رہے ہو، کوئی اور دیکھو۔ کوئی اب یہ بات ہو ہی رہی تھی، آپ نے چھلانگ لگائی، نیچے پہنچے۔ اب چھلانگ جو لگا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مچھلی کو حکم دے گا، مچھلی آ رہا ہے یونس میرا پکڑ لے، اس کو منہ میں ڈال کے لے جاؤ، نیچے جا کے بیٹھ جاؤ۔ وہ مچھلی آئی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا اس کے پیٹ میں، اور مچھلی جا کے نیچے بیٹھ گئی۔ اب وہ بیٹھی ہوئی تھی 40 دن وہاں بھی یہ دکھائی، تو نے 40 دن گئے تھے نا، اب 40 دن سمندر میں پڑا ہوں مچھلی کے پیٹ۔ اب وہ سمندر میں پڑے ہیں، مچھلی بھی نہیں ہل رہی، وہیں پڑی ہے۔ اب وہ کیا ہے؟ اللہ ونادا فی الظلمات، اب وہ اندھیروں میں سے اس نے مجھے پکارا۔ وظنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علیہ فنادا فی الظلمات۔ اب وہ مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، پھر سمندر کے پانیوں کا اندھیرا، وہ اندھیروں میں سے اس نے مجھے پکارا، کیا کہا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ نہیں ہے کوئی مشکل کشا سوائے تیرے۔ معبود تو یہاں نہیں، یہاں وہ مانے آتے ہیں مشکل کشا کے۔ یونس علیہ السلام مشکل میں تھے، عبادت تو کوئی پیغمبر ایسا ہے جو رب کی نہ کرے، رب کے علاوہ کسی کی عبادت کو کوئی پیغمبر کر سکتا ہے؟ تو یہاں یہ مانے یہی ہے، لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی مشکل کشا نہیں ہے، سبحانک لا انی کنت من الظالمین، تو پاک ہے، میں نے واقعی زیادتی کی تھی، میں نے یہ ظلم کیا تھا اپنے اوپر۔ فاستجبنا لہ، تو ہم نے اس کو معاف کر دیا، اس کی بات کو سن لی، اس کی دعا کو قبول کر لیا۔ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم نے اس کو اس تکلیف سے نجات دی، اور ہم مومنین کو اسی طرح نجات دیا۔ پھر اسی طرح آگے پھر حضرت زکریا علیہ السلام بڑھاپے تک پہنچ گئے، اولاد کی نعمت سے محروم تھے، اور اپنے رب کو پکارا۔ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، کہ اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، کہ تو ہی سب وارثوں سے بہتر ہے، میری کوئی اولاد نہیں ہے، تو مجھے کوئی اولاد عطا فرما، میں تنہا رہتا ہوں دنیا میں، فردا واحد۔ فاستجبنا له ووهبنا له يحيى، تو ہم نے اس کی دعا کو قبول کر لیا اور اسے عطا فرمایا یحییٰ۔ واصلحنا له زوجه، اور ہم نے اس کی بیوی جو بانجھ تھی اس کو بھی درست کر دیا۔ انهم كانوا يسارعون في الخيرات، بے شک وہ نیکیوں میں بہت جلدی کرتے تھے، بھاگ کے نیکیاں کرتے تھے۔ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهْبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور وہ ہمیں رغبت اور خوف سے پکارتے تھے، اور وہ ہمارے لیے عاجزی کرنے والے تھے۔ یہ آپ کی قوم کا، یہ پھر وہ آج یہ آیت کریمہ ہم لوگ گھروں میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں، یہ آج آ جاؤ اکٹھے ہو جاؤ، آیت کریمہ کا ختم کرانا ہے۔ ختم کیا کرانا ہے؟ پڑھو، خود پڑھو بیٹھ کے۔ یہ کیا تم ڈرامہ ہے لوگوں کو کر کے دکھانے کا، آج بیٹھ کے آپ ختم کرنا؟ آپ جو میں ڈاکٹر کے پاس جا کے جو اپنی حقیقت بیان کر کے دوائی لے سکتا ہوں، میں آپ کو بھیج دوں کہ جانا ذرا میرے لیے دوائی لے جانا، آپ کیا کہیں گے؟ یہ بندہ ہے کہ اس کا کہہ رہا ہے میرے سر میں درد ہے۔ اب ڈاکٹر اگر 4 باتیں پوچھ لے، سر میں درد صبح کو ہوتا ہے، شام کو ہوتا ہے، آدھے سر کا درد ہے، سارے سر کا درد ہے، نیند کی کمی کی وجہ سے، ہاں تو میں جواب کیا جواب دے گا؟ جو میں میرے سے ڈاکٹر پوچھے گا تو تکلیف تو مجھے ہے، تو اسی لیے آپ کی تکلیف آپ خود اپنے رب سے مانگیں۔ آپ جو یہ کہا جائے کہ وہ ڈائریکٹ نہیں سنتا، تو اس کا مطلب ایمان کی کمزوری ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں سب سننے والا ہوں، میں دعائیں قبول کرنے والا ہوں، میں جانتا ہوں تمہارے دلوں کے بھید جانتا ہوں، میں تمہارے دماغ میں سوچ کو جانتا ہوں۔ پھر ہم کیوں یہ ڈرامے شروع کر دیں گے کہ یہ آیت کریمہ کے ورد کرانے کے لیے ہم کٹھے ہیں؟ خود مانگیے دعا اللہ سے، اللہ سننے والا ہے، بے شک وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے۔ تو یہاں اس کو اختتام کرتے ہیں، کافی ٹائم ہو جائے گا، پھر انشاءاللہ یہ تھوڑا سا پھر باقی کل کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سننے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو سنا اس پر عمل کریں، اور جو عمل کریں وہ اللہ کی ذات کی خاطر اپنے اعمال کو بہتر کریں، اور دلچسپی لیں اس میں
کیسے بہترین واقعات ہیں، کیسے اللہ نے کھول کھول کر بیان فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صحیح طریقے سے ہمیں دین کو سمجھنے، قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، جزاکم اللہ خیرا۔